امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کے لیے ایران نے لچک کا مظاہرہ کیا۔ ایران نے بحری ناکہ بندی کے خاتمے اور مزید حملے نہ کرنے کی یقین دہانی کے عوض آبنائے ہرموز کھولنے کی پیشکش کی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ اخبار کے مطابق تجاویز جمعرات کو پاکستان کے ذریعے واشنگٹن بھیجی گئیں۔ امریکہ کی آمادگی پر ایران آئندہ ہفتے مذاکرات بحال کرنے پر تیار ہے۔ ایران پاکستان کو ثالث بنا کر اچھی نیت سے مذاکرات کے نئے دور میں داخل ہو گیا۔ امریکہ پر عدم اعتماد کے باوجود بات چیت کے عمل میں شریک ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ترکی، سعودی عرب، مصر اور روس وزرائے خارجہ سے گفتگو۔ خطے میں کشیدگی روکنے کے لیے دوست ممالک کی کاوشوں کا خیر مقدم۔ ٹرمپ انتظامیہ کو دھمکی آمیز لہجہ ترک کرنے کا پیغام۔ ٹرمپ نے ایران کی نئی تجاویز غیر اطمینان بخش قرار دے دی۔ ایران کے ساتھ دشمنی خاتمے کے اہداف کے حصول تک جنگ ختم نہیں ہوئی۔ مختلف ایرانی شخصیات معاہدے کے لیے رابطہ کر رہی ہیں، لیکن مسئلہ آج حل نہ کیا تو چند سال کے بعد دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر کا ایران کو ایٹمی ہتھیار کسی صورت حاصل نہ کرنے دینے کا عزم۔ کہا کہ ایران کو نہ روک دے تو مشرق وسطی، اسرائیل اور یورپ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ایرانی قیادت ماری جا چکی، وہاں کوئی بھی قیادت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب مسئلہ ہے کہ بات کس سے کریں۔ آبنائے ہرموز میں لنگر انداز 400 آئل ٹینکرز نکل آئے تو ایندھن کی قیمتیں بہت کم ہو جائیں گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ ختم ہونے کے بعد تیل اور گیس کی قیمتوں میں بڑی کمی کی پیشگوئی کر دی۔ پاکستان کے ساتھ مل کر بہت کام کیا، لیکن اسلام آباد کا سفر طویل ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مذاکرات کے آئندہ ادوار ٹیلی فون ہی پر کرنے کا اشارہ۔ Have great respect for Pakistan and Islamabad, and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshals, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiate right now, in terms of the negotiation telephonically. پاکستان کی جانب سے ایران کے لیے زمینی تجارتی راستے کھلنے کا علم ہے۔ اس معاملے پر بعد میں بات کروں گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بہت عزت کرتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریفیں۔ ایک بار پھر 8 جنگیں رکوانے کا کریڈٹ لے لیا۔ ایران کا آبنائے ہرموز میں نئے قوانین نافذ کرنے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کی بحریہ کے مطابق ایرانی پانیوں پر نئے قوانین نافذ کیے جائیں گے، جس سے خلیج فارس اور آبنائے ہرموز میں تقریباً 2000 کلومیٹر تک طویل ساحلی علاقے پر ایرانی کنٹرول قائم ہوگا۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا ایرانی عوام کے ساتھ مقامی طور پر تیار شدہ اشیاء خریدنے کا پیغام۔ میدان جنگ میں برتری ثابت کر دی، دشمن کو شکست دینے کے لیے اقتصادی اور ثقافتی جنگ میں عوام کو حصہ لینا ہوگا۔ سپریم لیڈر کی تحریری بیان میں ملازمین کو برطرف کرنے سے گریز کی اپیل۔ And then we landed on top of it. On top of everything else, we then land on top of it, and we took over the ship. We took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. But we're not playing games because, you know. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو بحری قزاقوں جیسا تسلیم کر لیا۔ بحری قزاق کی منافع بخش کاروبار قرار۔ فلوریڈا میں گفتگو کے دوران کہا کہ ہم قزاقوں جیسے ہیں مگر کھیل نہیں رہے۔ امریکی بحریہ نے جہاز، سامان اور تیل قبضے میں لے لیا۔ یہ منافع بخش کام ہے۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی میں امریکی بحریہ قزاقوں جیسا کردار ادا کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور کویتی ہم منصب شیخ جراح جابر الاحمد الصباح کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال اور معاشی اثرات پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کاوشیں جاری رکھنے کا عزم۔ کویتی وزیر خارجہ نے پاکستان کی امن کی کاوشیں قابل تعریف قرار دے دیں۔ دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق۔
چین نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی ناگزیر قرار دے دی. اقوام متحدہ میں چینی سفیر فوکونگ کا عارضی جنگ بندی اور نئے حملوں سے متعلق حالیہ بیانات پر تشویش کا اظہار. ایران سے آبنائے ہرموز کھولنے اور امریکہ سے ایرانی ناکہ بندی ختم کروانے کا مطالبہ. ایران جنگ میں مشرق وسطی کے 8 ممالک میں 16 امریکی تنصیبات کو نقصان. بعض امریکی تنصیبات ناقابل استعمال ہو گئیں. 2 ارب 80 کروڑ ڈالرز کے طیارے، ڈرونز اور ہیلی کاپٹر تباہ ہوئے. مجموعی طور پر 50 سے 60 ارب ڈالرز کا نقصان. امریکی ٹی وی CNN کی رپورٹ میں انکشاف. ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں مزید 2 افراد کو پھانسی دے دی. دونوں افراد اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد سے رابطے میں تھے. ایک جاسوس نیتنز ایٹمی تنصیبات کے قریب معلومات جمع کرتے ہوئے پکڑا گیا. امریکہ نے پاکستانی F-16 طیاروں کی اپ گریڈیشن کی منظوری دے دی. F-16 فالکن طیاروں کا ریڈار سسٹم جدید بنایا جائے گا. $488 ملین کا کانٹریکٹ میری لینڈ کمپنی کو دے دیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی علی الزیدی کو عراق کا وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد. نیک تمناؤں کا پیغام. 2 طرفہ تعلقات میں اضافے کی خواہش کا اظہار. جو ہے وہ جلد اس میں کامیاب ہوگا کہ پوری دنیا کو جو ہے وہ امن دے سکے. پوری دنیا تعریف کر رہی ہے. پوری دنیا یہ صرف پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی یا پاکستان کی تعریف صرف ٹرمپ نہیں کر رہا ہے، سعودی عرب بھی کر رہا ہے، ایران بھی کر رہا ہے، پوری دنیا کر رہی ہے. پاکستان جلد پوری دنیا کو امن دینے میں کامیاب ہوگا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ جلد امریکہ ایران مذاکرات میں بریک تھرو کے لیے پر امید. جلد آبنائے ہرموز کھلنے کی امید کا اظہار. پاکستان نے معرکہ حق میں بھارت کو شکست دی. ٹرمپ سمیت پوری دنیا پاکستان کی تعریفیں کر رہی ہے. کچھ لوگ ذاتی بغض میں پاکستان کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کر رہے. فیصل آباد میں گفتگو. کہا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. بانی PTI کے مقدمات عدالتوں میں زیر التوا ہیں. معرکہ حق میں کامیابی کے بعد پاکستان دنیا میں امن کا علم بردار بن کر ابھرا. بھارت دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے جبکہ پاکستان اس کا مقابلہ کرتا ہے. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا معرکہ حق میں کامیابی کے 1 سال پر تقریب سے خطاب. دشمن کے 8 طیارے گرانے پر پاک فضائیہ کو خراج تحسین. طنز کیا کہ بھارت فلمز بنا لے یا پھر گانے. یہ حقیقت ہے کہ کلبھوشن پاکستان کی حراست میں ہے. جس پائلٹ کا طیارہ پاکستان نے گرایا اسے بھارت میں ایوارڈ دے دیا گیا. واضح ہے کہ ہر قوم میں غیرت اور خودداری نہیں ہوتی. معرکہ حق کی مناسبت سے مزار اقبال پر پروقار تقاریب. طلباء طالبات کی حاضری. راحت فتح علی خان نے کلام اقبال پیش کر کے سما باندھا. معرکہ حق کی پہلی سالگرہ پر ISPR کا خصوصی نغمہ ریلیز کر دیا گیا. پاک فوج کی جرت، قربانی اور لازوال خدمات کو شاندار خراج عقیدت پیش. تین ججز کے ٹرانسفر کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی تبدیل. جسٹس محسن کیانی کے تبادلے کے بعد جسٹس سردار اعجاز سینئر پیونے جج بن گئے. تبادلے ہونے والے جسٹس محسن اکبر کیانی پیٹھ سے لاہور ہائی کورٹ میں کیسز کی سماعت کریں گے. کاز لسٹ جاری کر دی گئی. وفاقی شرعی عدالت نے بلوچستان کے سابق چیف سیکریٹریز کو تاحیات اضافی مراد دینے کا نوٹیفیکیشن کا لدم قرار دے دیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی منظوری سے جاری کردہ اضافی مراد کا نوٹیفیکیشن خلاف قانون قرار.
لاہور کے علاقے مزنگ میں فائرنگ سے خاتون کا 2 بچوں سمیت قتل، گولیاں لگ جانے سے 8 اور 18 سالہ بیٹیاں زخمی۔ 45 سالہ ملزم نے تحریک قتل کے بعد اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ پولیس نے لاشیں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر کے قتل کے مقام کو سیل کر دیا۔ جیکب آباد میں بے زبان جانور کا دیہاتی کے گھر میں داخل ہونا جرم بن گیا۔ ملزم نے کلہاڑی کے وار کر کے گدھے کو بے دردی سے زخمی کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا واقعے کا سخت نوٹس، ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا جامعہ ابوالقاسم کا تبلیغی مرکز اسلام آباد کا دورہ۔ امریکہ ایران مذاکرات کے دوران تبلیغی اجتماع منعقد کرنے پر اظہار تشکر۔ اسلام آباد میں جاری اجتماع کے سیکیورٹی انتظامات پر گفتگو۔ منتظمین کا حکومتی تعاون پر وزیر داخلہ کو خراج تحسین۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے پنجاب کے مختلف شہروں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہند کے 21 مبینہ دہشت گرد گرفتار، بارودی مواد برآمد۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈہ میں افغان طالبان کی سول آبادی پر گولہ باری پر قبائلی عوام کا سخت رد عمل۔ سرحد پار سے جاری گولہ باری ناقابل قبول قرار۔ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ افغان جارحیت کا مقابلہ کرنے کا عزم۔ علاج کی بہترین سہولیات پر پاک فوج سے اظہار تشکر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گجرانوالہ میس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈیزائن کی منظوری دے دی۔ گجرانوالہ کے ہر علاقے کو فیڈر بس کے ذریعے میٹرو سے منسلک کرنے کا حکم۔ 17 سے 19 کلومیٹر طویل میس ٹرانزٹ ٹرین انڈر گراؤنڈ گزارنے کی اصولی منظوری۔ ایران نے نوبیل انعام یافتہ نرگس محمدی کو جیل سے اسپتال منتقل کر دیا۔ نرگس محمدی کو غیر قانونی سرگرمیوں پر فروری میں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ نرگس محمدی کے بیرون ملک جانے پر پابندی عائد ہے۔ ایران جنگ نے امریکی فضائی کمپنی کو ڈبو دیا۔ جیٹ فیول کی بڑھتی لاگت کے باعث فرٹ ایئر دیوالیہ بن گئی۔ فضائی آپریشن بند کرنے کا اعلان۔ دبئی سے سرمایہ کاروں کی اکثریت نے اپنا سرمایہ سنگاپور منتقل کرنا شروع کر دیا۔ امریکی جریدے بلوم برگ کا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق علاقائی صورتحال کے باعث صرف مارچ میں سرمایہ کاروں نے دبئی سے 1446 کلو سونا منتقل کیا۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے فروغ سے متعلق اہم اجلاس۔ کیپٹل مارکیٹ کی ترقی کے لیے ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ فریم ورک مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ سرمایہ کاروں کے لیے آسان انٹری اور ایگزٹ میکانزم پر غور کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن مشکل عالمی حالات کے باوجود پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ کو مستحکم قرار دے دیا۔ مارکیٹ میں نئی لسٹنگ کا سلسلہ جاری۔ رواں سال آئی پی اوز کی تعداد 12 ہو گئی۔ ایس ایس پی کا سرمایہ کاروں کو نئی سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ۔ ملک بھر میں گرمی کی شدت برقرار۔ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت مزید بڑھے گا۔ جنوبی پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں لو چلے گی۔ خیبر پختونخوا میں تپش بڑھے گی۔ کراچی میں ہیٹ ویو کا الرٹ جاری۔ وسطی اور بالائی سندھ میں ہیٹ ویو کی یہ لہر 3 مئی تک برقرار رہے گی۔ محکمہ موسمیات کی شہروں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت۔ اندرون سندھ گرمی سے شہریوں کا برا حال۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ہیٹ ویو سے متاثرہ جام شورو، دادو، بے نظیر آباد، گھوٹکی اور سانگڑ کے اسپتالوں میں ہیٹ اسٹروک کے مریضوں کے لیے خصوصی انتظامات کا حکم۔ سندھ میں مساوات کی جانب اہم قدم۔ خیبر پختونخوا میں پہلی بار خواجہ سرا صوبیہ خان کو جیل وارڈن تعینات کر دیا گیا۔
आखिरी ओवर में 6 रन्स का दफा, नौजवान फास्ट बॉलर हुनैन शाह की यादगार बॉलिंग। पहली बार PSL खेलने वाले हैदराबाद किंग्समैन दूसरे एलिमिनेटर में 3 बार की फातेह इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। कज़ाफी स्टेडियम में जोश का तूफान, हैदराबाद की टीम ने हुनैन को कांधों पर उठा लिया। मोहसिन नकवी की भी नौजवान को शाबाश। फाइनल इतवार को हैदराबाद किंग्समैन और बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। कड़े मुकाबले के दौरान हसन की शानदार फील्डिंग, यकीनी छक्का बचाकर हैदराबाद की 4 रन से जीत की बुनियाद बनी। पहली बार किसी टीम की क़यादत करने वाले लाबुशीन आपदीदा हो गए। टीम के मालिक फवाद सरवर और भाई का ड्रेसिंग रूम में सिंधी गीत पर रक्स। एलिमिनेटर मैच से काबिल इस्लामाबाद के शेर और हैदराबाद किंग्समैन के रोबोट का आमना सामना, दिलचस्प मनाजिर वायरल हो गए। पहले ही शानदार फतह पर हैदराबाद के अवाम भी खुशी से निहाल। फाइनल में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ फतह की उम्मीद। पेशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद आफरीदी की जानिब से फाइनलिस्ट टीम के एजाज में शाया दिया गया। मकामी और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने दम पोख पुलाव और दीगर खानों पर हाथ साफ कर दिए। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। लीडर यूनाइटेड ने बर्नले FC को 3-1 से शिकस्त दे दी। एंडन स्टेक, नोआ फाकर और कार्लोट लियोन ने गोल स्कोर किए।